بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، آج کی گفتگو میں آپ کے سامنے نماز تہجد کا مکمل طریقہ بیان کیا جائے گا۔ کیا نماز تہجد کے لیے سونا ضروری ہے یا بغیر سوئے بھی نماز تہجد ادا ہو جاتی ہے؟ تیسری بات کہ نماز تہجد کا وقت کیا ہے، کس وقت نماز تہجد ادا کی جا سکتی ہے؟ اور چوتھی بات یہ کہ نماز تہجد کی فضیلت کیا ہے؟ معزز ناظرین، آغاز اس سے کرتے ہیں کہ سب سے پہلے تو یہ جان لیجئے کہ فرض نمازوں کے بعد سب سے مقدس اور فضیلت والی نماز جو ہے وہ نماز تہجد ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایک ایسا محل ہے، ایک ایسا بالا خانہ ہے کہ جس کے اندر سے باہر کا نظر آتا ہے اور باہر سے اندر کا نظر آتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ کہ جو بھوکے کو کھانا کھلاتے ہیں اور جو رات کے حصے میں اٹھ کر اللہ کے حضور نماز تہجد ادا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ تین ایسے خوش نصیب لوگ ہیں کہ جن سے اللہ رب العزت بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک شخص کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص ہے جو رات کے کسی پہر اٹھ کر اللہ کے حضور نماز تہجد ادا کرتا ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں یہ بھی آتا ہے کہ جو شخص رات کو نماز تہجد ادا کرتا ہے، دن میں اللہ رب العزت اس کے چہرے کو حسین و جمیل بنا دیتے ہیں۔ معزز ناظرین کرام، نماز تہجد کے ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ نماز تہجد کم از کم 2 رکعت نماز نفل ہے، 4 رکعت بھی ادا کی جا سکتی ہے، بہتر یہ ہے۔ اور جو بزرگان دین کا جو طریقہ رہا ہے 12 رکعت تک، 2 رکعتوں سے لے کر 12 رکعتوں تک نماز تہجد کی ادائیگی کی جا سکتی ہے۔ اور یہ نفل نماز ہے، جس طرح نفل نماز ادا کی جاتی ہے اسی طرح نماز تہجد بھی ادا کی جاتی ہے۔ کم از کم 2 رکعتیں ضرور پڑھنی چاہیے، 4 رکعتیں، 6 رکعتیں، 8 رکعتیں، 10 رکعتیں یا 12 رکعتوں تک نماز تہجد پڑھی جا سکتی ہے۔ اور اس کے بارے میں بعض حضرات یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ اس میں کیا مخصوص صورتیں پڑھی جاتی ہیں نماز تہجد میں؟ تو ایسی بات نہیں ہے۔ نفل نماز میں جیسی آپ صورتیں پڑھتے ہیں، الحمد کے بعد سورۃ الفلق پہلی رکعت میں اگر پڑھ لی جائے یا سورۃ الناس، اس کے علاوہ دیگر نفل نماز میں جو ترتیب ہوتی ہے اسی ترتیب پر ہم صورتوں کو پڑھ سکتے ہیں۔ نماز تہجد کی ادائیگی کا وقت کیا ہے؟ بہت سے ہمارے ناظرین و سامعین جو ہیں وہ اس بات سے ناواقف ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ صرف رات کے آخری حصے میں نماز تہجد ادا کی جا سکتی ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ نماز عشاء کے بعد سے لے کر کوئی شخص جب بھی نماز عشاء پڑھ لیتا ہے تو نماز تہجد کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور اس کا اختتامی وقت ہے نماز تہجد کا۔ جب سحری کا وقت ختم ہوتا ہے تو نماز تہجد کا وقت بھی ختم ہو جاتا ہے، یعنی کہ عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر سحری کے وقت کے اختتام تک نماز تہجد کا وقت رہتا ہے۔ اس وقت میں، اس دورانیے میں کسی بھی وقت نماز تہجد ادا کی جا سکتی ہے۔ آیا اب یہ بڑا اہم سوال ہے کہ نماز تہجد کے لیے سونا ضروری ہے یا بغیر سوئے نماز عشاء کے بعد کوئی شخص کسی بھی وقت جو سویا نہیں ہے وہ نماز تہجد ادا کر سکتا ہے یا کہ نہیں کر سکتا؟ اس پہ علماء کرام کی 2 رائے ہیں، لیکن جو متفقہ جو فتویٰ ہے وہ اسی بات پر ہے کہ جو شخص نماز تہجد کے لیے سونا ضروری ہے، شرط ہے، چاہے جائے کہ وہ 1 یا 2 منٹ کی نیند بھی ہو، تو نیند سے آنکھ کھل جانے کے بعد کوئی بھی شخص نماز تہجد ادا کر سکتا ہے، چاہے وہ رات کو 10 بجے کر لے، 11 بجے کر لے، 12 بجے کر لے۔ لیکن افضل وقت جو نماز تہجد کا ہے وہ رات کا آخری پہر ہے، رات کا تیسرا حصہ ہے، جو کہ سحری کا وقت ہوتا ہے۔ کوشش یہی کرنی چاہیے کہ نماز عشاء پڑھنے کے بعد سو جائے انسان، اور اس کے بعد رات کے آخری حصے میں تیسرے پہر سحری کے وقت میں جب آنکھ کھلے تو وہاں پر اس وقت کھڑے ہو کر نماز تہجد ادا کی جائے۔ وہ وقت ویسے ہی قرب الہی کا وقت ہوتا ہے، اور اس وقت اللہ تبارک و تعالی جو ہے اپنے بندوں کی زیادہ سنتا ہے، اور اللہ رب العزت کو پسند ہے کہ اس کا بندہ اس کی خاطر اپنی نیند کو چھوڑ کر اللہ کے حضور حاضر ہو کر نفل نماز جو ہے نماز تہجد ہے اس کو ادا کرے۔ اور نماز تہجد کا جو نیت ہے وہ کیا ہے؟ بعض حضرات یہ بھی سوال کرتے ہیں۔ تو معزز ناظرین کرام، نیت دراصل دل کے ارادے کا نام ہے۔ اگر کوئی شخص زبان سے کچھ کلمات نہیں بھی کہتا اور نماز تہجد کے ارادے کی نیت سے
وہ نیت اللہ اکبر کہہ کر نماز کا آغاز کر لیتا ہے تو اس کی نماز تہجد ادا ہو جائے گی۔ لیکن اگر وہ نیت کرنا چاہے زبانی تو وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ 2 رکعت نماز نفل تہجد کے منہ میرے طرف قبلہ شریف کے اللہ رب العزت کے واسطے اللہ اکبر کہہ کر وہ نماز کا آغاز کر سکتا ہے۔ معزز ناظرین کرام، نماز تہجد کا طریقہ، نماز تہجد کے فضائل اور نماز تہجد کی نیت، یہ تمام باتیں بیان کی گئیں۔ ہمیں یہ بھی سوال کرتے ہیں تو معزز ناظرین کرام، نیت دراصل دل کے ارادے کا نام ہے۔ اگر کوئی شخص زبان سے کچھ کلمات نہیں بھی کہتا اور نماز تہجد کے ارادے کی نیت سے وہ نیت اللہ اکبر کہہ کر نماز کا آغاز کر لیتا ہے تو اس کی نماز تہجد ادا ہو جائے گی۔ لیکن اگر وہ نیت کرنا چاہے زبانی تو وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ 2 رکعت نماز نفل تہجد کے منہ میرے طرف قبلہ شریف کے اللہ رب العزت کے واسطے اللہ اکبر کہہ کر وہ نماز کا آغاز کر سکتا ہے۔ معزز ناظرین کرام، نماز تہجد کا طریقہ، نماز تہجد کے فضائل اور نماز تہجد کی نیت، یہ تمام باتیں بیان کی گئیں۔ ہمیں چاہیے کہ بالخصوص ہم فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ نماز تہجد کا بھی اہتمام کریں۔ جو نماز تہجد کی بروقت ادائیگی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے پھنسے ہوئے کام بھی بنا دیتا ہے اور اپنی طرف سے بڑی ہی مہربانیاں ایسے شخص پر نازل فرماتا ہے جو نماز تہجد ادا کرنے کا پابند ہو۔ معزز ناظرین کرام، آج کے لیے اتنا ہی۔ دیکھنے کے لیے، سننے کے لیے آپ کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔